أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم سالت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہی وہ گھڑیاں ہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہیں، ابھی کچھ ساعتیں باقی ہیں کہ جب کائنات کی سب سے متبرک ترین ساعت آ جائے گی، جب کائنات کا ازل سے لے کے ابد تک کا سب سے بابرکت لمحہ آ جائے گا، جب وہ لمحہ آج ہی کی شب ہے کہ جب وہ لمحہ آئے گا کہ جب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی عنوان سے ہماری آج کی نشریات ہے۔ میں وسیم مدامی ARY ڈیجیٹل کی جانب سے، پورے نیٹ ورک کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس نشریات بعنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس کا باقاعدہ آغاز انتہائی خوبصورت انداز میں حسب روایت جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے کیا ہے تلاوت کلام پاک سے۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، میرے آقا کا ذکر کوئی اپنی اس نیچ حرکت سے، اپنی اس چھوٹی حرکت سے، کسی خاکے سے، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، ان کا ذکر بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ یہ کسی شاعر کی شاعری تھوڑی ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت تھوڑی ہے، یہ کسی نعت خان نعت میں شعر تھوڑی پر ہے، بھئی قرآن نے کہا ہے اور ابھی پڑھا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مبہم نہیں واضح انداز میں اعلان کر دیا ہے۔ یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے؟ یہ کسی ایسی مذموم حرکت سے، کسی ایسی چھوٹی حرکت سے، کسی ایسی نیچ حرکت سے کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی ملک اپنے آپ کو بے نقاب تو کر سکتا ہے کہ وہ ویسے تو جمہوریت کی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ ویسے تو آزادی اظہار رائے کی بڑی بات کرتا ہے، لیکن کروڑوں اربوں لوگوں کی دل آزاری، مسلمانوں کی نہیں، لوگوں کی، کیونکہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین ہے، ان کی دل آزاری پر اگر کوئی ریاست یا کوئی شخص یا کوئی سربراہ مملکت آمادہ ہے تو وہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو آمادہ، اپنے آپ کو ایکسپوز تو کر سکتا ہے، لیکن نالین مصطفیٰ کو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آقا کا ذکر تھا، ہے اور رہے گا، آقا کا نور تھا، ہے اور رہے گا۔ آقا کا نور اس وقت بھی تھا جب ابھی آدم بھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اس وقت بھی رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم آج ہیں، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا وعدہ لیا ہے خود خالق جہان ہے، اور پھر یہ شاعری نہیں ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے میرے آقا کو، اور ایک بار نہیں بار بار مخاطب کیا ہے۔ کبھی الم نشرح لک صدرک کہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا ہے، کبھی انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، کبھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کہا ہے، بارہا آقا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بس انشاءاللہ آج کی اس شب میں اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ یہ نشریات ہم منائیں گے، آقا کا میلاد منائیں گے۔ رات 10 بجے اس نشریات کا ARY ڈیجیٹل پر باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تقریباً صبح تک یہ نشریات جاری رہے گی، اور پھر کل بھی سارا دن ہم آپ کے ساتھ براہ راست یہاں پر موجود ہوں گے۔ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ کل ہماری نشریات کا ایک بار پھر آغاز ہو جائے گا، جو کہ بھی رات گئے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا ہے، ماہ ربیع الاول ہے، ربیع النور ہے، اور شوکت صاحب کے اشعار ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مہینے میں
نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس قرینے کی کیا بات ہے۔ عرش، لوح و قلم، آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے۔ عرش، لوح و قلم، آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے۔ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ اور مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہمسر نہیں۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہمسر نہیں۔ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ ذکر سرکار میں رات بھر جاگنا، سین اور شین کی باہمی عید ہے، جس میں ہو ذکر دونوں ہی قرآن کا، دوستوں اس شبینے کی کیا بات ہے۔ تو آج انشاءاللہ قرآن مجید کا تذکرہ ہوگا، اور آج بولتے قرآن کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوگا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آغاز میں، ویسے تو ہمیشہ یہ روایت رکھی ہے ہم نے، لیکن ویسے بھی آپ جانتے ہیں ربیع الاول کی ہی یہی نشریات وہ پہلی نشریات تھی جو کہ ہم نے جناب جنید جمشید صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پہلی نشریات کی تھی۔ 7 ربیع الاول کو طیارہ حادثہ ہوا تھا، افسوسناک، آج سے ٹھیک 4 سال پہلے، جس کی بالکل 4 دن بعد ہی یہ پہلی نشریات تھی۔ ظاہر ہے کہ دکھ ہے، رنج ہے، غم ہے، ملال ہے، لیکن ہم نے تو یہی سیکھا ہے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم اور ان کے گھرانے کے غم پر ہماری ساری خوشیاں قربان، اور جب ان کی خوشی ہو تو ہمارے سارے غم قربان، پھر ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ لیکن میں تبرکاً اس کلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں جناب جنید جمشید صاحب کے، آپ سب مل کے درود پاک پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ۔ آغاز میں تلاوت ہوئی ہے تو یہ دعائی اشعار بھی ہو جائیں گے، اور جنید بھائی کو بھی ہم یاد کر لیں گے اس بہانے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آئے ہیں، تیرے کعبے کے آنچل میں۔ دعا کیجئے کہ جلد از جلد، اور اب تو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، مدینہ منورہ اور کعبے کی وہی رونقیں بحال ہوں انشاءاللہ، اور جلد از جلد سب کو خانہ خدا کی اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں۔ کعبے کا تذکرہ ہو گیا، آئیے اب مدینہ شریف کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب تو واقعی ایسا ہوا کہ جو مدینے سے ہو آیا، اور اس کے بعد جب حالات، مجھے خود یہ سعادت حاصل ہوئی اس سال کے اوائل میں، جنوری کے مہینے میں، جس کے کچھ دنوں بعد یہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری صورتحال ہو گئی، تو ہر قلب مستر سے یہی آواز آئی۔ برادر محمود حسن اشرفی صاحب اور ہمارے تمام نعت خواہ حضرات یہاں تشریف فرمائے کیمرے کے پیچھے، اور وہ یہ کلام پڑھتے ہیں، میں ثواب کی خاطر 2 اشعار میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ ہر قلب مستر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئے۔ جناب ذوالفقار صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج کی اس شب۔ راشد بھائی اور ہمارے جتنے نعت خواہ ہیں جس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہے، سب کا میں نام لوں گا انشاءاللہ، تذکرہ ہم سب کا کریں گے باقاعدہ بھی نشریات میں انشاءاللہ۔ ہم مدینے سے اللہ
کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ اور پڑھ کے